حجاب میں اصل بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چادر سے یا برقعے سے یا کسی ڈھیلے ڈھالے گاؤن سے ڈھکا ہوا ہو، بال ڈھکے ہوئے ہوں۔ چہرے کا حکم یہ ہے کہ اصلاً چہرے کا بھی پردہ ہے اور چہرے کے اوپر بھی نقاب ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے آیت میں آپ کو پڑھی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چادریں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھی کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پلہ چہرے پر رکھ کر لیتی تھی، جس سے آنکھیں کھلی رہتی تھی اور باقی چہرہ چادر کے اندر ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ تو اصل طریقہ حجاب کا یہی ہے۔ البتہ چونکہ ضروریات پیش آتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چہرے کی حد تک یہ گنجائش دی ہے کہ جہاں کہیں شدید ضرورت دائی ہو چہرہ کھولنے کی، تو اس وقت میں چہرے کے صرف چہرے اور گٹوں تک کھولنے کی اجازت ہے جہاں شدید ضرورت ہو، باقی جسم جو ہے اسی طرح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اصل حکم یہی ہے کہ پورا جسم چہرے کے سمیت ڈھکا ہوا ہو، لیکن کہیں بہت شدید ضرورت ہو تو پھر چہرے کو بقدر ضرورت کھولنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سخت حالات میں جہاں کوئی اور راستہ موجود نہ ہو۔ یہ ہیں مختصر احکام حجاب کے۔ اور اس واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پارسا زندگی، متقی زندگی کے لیے حجاب ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، لہذا تمام خواتین کو، مردوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کو اس کے اوپر آمادہ کریں، خواتین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض جگہ خواتین کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو وہ کسی نے، اکبر الہ آبادی مرحوم ہمارے ہاں شاعر تھے مشہور، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قطعہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے پردہ مجھ کو چند نظر آئیں بیویاں، بے پردہ کل جو مجھ کو نظر آئیں بیویاں، اکبر میں اپنی غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو وہ پردہ مردوں کی عقل میں پڑ کہ وہ باقاعدہ پردے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس غلط خیالات سے ہمیں نجات عطا فرمائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا